جب رات کی تنہائیوں میں ہر کوئی سکون اور اطمینان کی نیند لیتا ہے، جو خدا کا عاشق ہے وہ اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور سرگوشی کرتا ہے، اپنے دل کے آہوان اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ مولا کریم کے سامنے اپنی زندگی کے احوال، اپنی زندگی کی ضرورتیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ایسا عمل ہے جو صرف عشق کی زبان میں ہے بس۔ اور عاشق اپنے لیے خود محبوب کو خوش کرنے کے لیے، محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ پر کچھ چیزیں لازم کرتا ہے۔ بڑی بڑی تقریریں کر لیتے ہیں لوگ، بڑی بڑی تقریریں اور بڑی جاندار تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اعمال جاندار نہیں ہیں۔ اللہ سے عشق و محبت کا جو رابطہ ہے، تعلق ہے، یہ جاندار نہیں ہے۔
اور اس تعلق میں جب تک مضبوطی نہیں ہوگی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اپنے گناہوں پر اللہ سے رات کی تنہائیوں میں آہوازی کرنا، یہ حقیقی عشق ہے اللہ۔ میرے دادا پیر شاہ عبد المختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر جو آدمی روتا، آپ فرماتے بھائی چاہے اس کو چپ کراؤ یا نکالو، ہم تو مجلسوں میں ہنسانے والے لوگ تھے۔ اور حضرت کا بہت ہی مشہور قول تھا، غلطی عربی کہتے تھے اذا حسیتا وقد حسیتا، پہلے ہنساؤ پھر ہنساؤ، پہلے ہنساؤ پھر ہنساؤ۔ تو ہماری مجلسوں میں رونے دھونے والا نہ ہے، رونا ہے رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور دکھا۔ دنیا کو کیا دکھاتا ہے کہ بڑا رونے والا ہوں، بڑا مستقل، یہ تو اداکاری ہے۔ بھکاری جب بھیک مانگنے آتا ہے بڑی چلاکی کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، بڑی مکاری کے ساتھ آنسو بہاتا ہے کہ ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مجلس میں رو کے دکھاتا ہے، اس کی نظریں آپ کی جیب پر ہیں، آپ کے دل پر ہوتی تو آپ کو مولا سمجھاتا کہ مولا سے کس وقت آہوازی کرنی چاہیے۔ مولا نے خود قرآن میں فرما دیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ عبادات سمجھائی تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں ساری انسانیت کو اس میں جمع فرما دیا۔ اسلام نے پورے کے پورے داخل ہونے کا اعلان فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ لیکن یہاں عاشقوں کا نام نہیں لیا، روزہ فرض کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں آپ کو روزہ فرض کیا گیا، جیسے آپ سے قبل جو لوگ آئے تھے ان پر روزہ فرض کر دیا۔ لیکن یہاں کسی طبقے کا نام نہیں لیا، یہ دل کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ۔ تبھی فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اللہ سے آس، امید اور یقین کے ساتھ، اور ڈرتے ہوئے بھی، سہمے ہوئے بھی کہ کہیں کی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی منہ سے ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور عشق وہ ہے جو ادب کے ساتھ ہو، جس عشق کے ساتھ ادب نہ ہو یہ عشق نہیں ہے۔ اور عشق ایسے ایسے آداب سکھاتا ہے کہ آدمی خود بخود اپنے محبوب کی جو ہے اداؤں کو، اپنے محبوب کے نخروں کو سمجھ جاتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہ رہا ہے، میرے محبوب کی منشا کیا ہے، میرے محبوب کی خواہش کیا ہے۔ تو وہ اپنے محبوب کی خواہش پورا کرنے کے لیے اسے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی اور سے ادب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کنیکشن دل پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر، اپنے محبوب کے آثار کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اس وقت میرا محبوب کیا چاہتا ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ اور عاشق کا مزاج ہوتا ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خرید کر جب اپنے محبوب کے پاس لے جاتا ہے تو جہاں اس کی کیفیت تمام والی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے گا، تو خوف سے ہوتا ہے کہ کہیں میرے محبوب کو اگر ناپسند ہوا تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے وہ اپنے تحفے اور ہدیے پر اتراتا نہیں ہے، روتا ہے دل ہی دل میں، دل ہی دل میں وہ آرزویں کرتا ہے کہ کاش
میرے محبوب کو میرا یہ تحفہ پسند آ جائے تو جو لوگ اللہ کو اپنا محبوب بنا چکے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ دے چکے ہیں، ان کے دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر، اپنی عبادات پر اتراتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا وہی اور بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ اور جملہ جس کا معنی بنتا ہے تیری ماں تجھے روئے، یہ عربی محاورے میں استعمال ہوتا ہے، بس واضح نہیں متوجہ کرنے کے لیے کہ یار آپ نے کیسے اتنی بڑی بات کر دی۔ کوئی آدمی ایسی بات کر دے کہ ہم حیران ہو جائیں تو ہم اپنے محاوروں میں بھی لہجہ تبدیل کر کے کہتے ہیں کیا کہا، پھر کہنا، دوبارہ کہنا، ایسے الفاظ بولتے ہیں حالانکہ پہلی دفعہ ہم بات سن چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا تعجب ہوتا ہے کہ آدمی کیسا ہے اور بات کیسی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے تو نے کیا تیار کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں آپ شریک ہو رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی علمی دینی مجالس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، جہاں بھی آپ نے جو حکم فرمایا فدا قومی وادی یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لبیک یا رسول اللہ، ہم آگے فرماؤ کیا کریں، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو اعمال بہت سے صحابہ کے پاس بہت اعمال تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت اعمال تھے، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق تھے، تو آپ کا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ایسا دیا کہ اس نے اپنے اعمال کو پیش نہیں کیا، اپنے کردار کو پیش نہیں کیا، غزوات میں اپنی شرکت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی شان تھی، ان کے دل میں اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی کبریائی تھی، تو وہ دیکھ رہے تھے میں بہت چھوٹا ہوں، میرا اللہ بہت بڑا ہے، میری عبادات بہت چھوٹی ہے، میرے مولا کی شان بہت عظیم ہے، میں کیا رب کریم کی شان کبریائی کے موافق عبادات کر سکتا ہوں؟ تو اپنے دامن میں جھانک کر دیکھا، گریبان میں جھانک کر دیکھا، غور و فکر کیا تو ضمیر نے، دل عاشق تھا اللہ کا، تو ضمیر نے جواب دیا حذیفہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جسے تو اپنے محبوب کی عدالت میں پیش کر سکے، یا رسول اللہ یہ ہے میرے پاس، تو کوئی نیکی جب نظر نہ آئی تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے آل اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں سے، جہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جگمگا تھا، آپ کے چہرے پر ایسے خوشی کی لہر دوڑی، آپ نے فرمایا حذیفہ المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ تو یہاں عاشقوں کی ادا بتائی گئی ہے کہ عاشق نماز پڑھ کر شاید والوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی نمازوں پر اتراتا نہیں ہے، اللہ سے آس اور امید ضرور رکھتا ہے کہ میرا مولا اپنے فضل سے میری دعا، میری نماز، میرا ذکر، میری تلاوت، میری نیکیاں قبول فرما لیں گے، لیکن اتراتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے میرے رب کی شان بہت بڑی ہے، عظمت بہت بڑی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں،
نالائق بھی ہوں، گنہگار بھی ہوں، تو اسے اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ کیونکہ ایسا بندہ بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کیا آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اللہ اپنی خاص رحمت مجھ پر ڈالیں گے، وہ خاص رحمت مجھے چاروں طرف گھیر لے گی اور سر کی طرف سے گھیر لے گی۔ حضور نے فرمایا میں اس رحمت کے سائے میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو شاعر کہتا ہے قصہ مختصر بعد خدا محمد مصطفیٰ، اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ ہے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نہ بنانا ہوتا، کائنات کی کوئی چیز نہ بناتے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تھی تو اللہ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے، اپنے محبوب کی سیرت دکھانے کے لیے، اپنے محبوب کی تعریف کرانے کے لیے سارا جہان بنایا ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے ملی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے ہی اللہ نے تمام انبیاء کو نبوت دی۔ تبھی تو فرمایا، تبھی تو سب سے وعدہ لیا اگر میرا محبوب محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی نبوت کے جو طور طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر میرے محبوب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور نبیوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں نبوت دی، نبوت کے بعد ہم سے وعدہ لے رہے ہو کہ اگر میرا محبوب آپ کے ہوتے ہوئے آ جائے، آپ نے میرے محبوب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنا دعویٰ، اپنی شریعت چھوڑ دینی ہے، جو میں اپنے محبوب کو عطا کروں گا وہ ماننا پڑے گا، جو میں اپنے محبوب کو اپنی طرف سے شریعت توسے میں دوں گا اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا، جو میرا محبوب آپ کو کر کے دکھائے گا اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ تو نبیوں نے سوچا کہ اتنا آسان ہوگا تو انہوں نے دعا کر دی یا اللہ ہمیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ کہ آپ قرب قیامت کے قریب آئیں گے، امت کی رہبری کریں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ مستقل ایک نبی ہے، رسول ہے، ان کو مستقل ایک الگ شریعت دی گئی ہے، باوجود اس کے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے موافق فیصلے کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے موافق فیصلے کریں گے، قرآن و سنت کے تحت جو فقہ کے فیصلے ہوں گے وہ نافذ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اور مجھے کوئی درخواست نہیں دینی پڑی، کوئی چٹھی لے کے اپنی پیش کرنی پڑی کہ ہمیں اپنی محبوب کی امت میں دے دو۔ ایسے ہمیں یہ شرف عطا کر دیا کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا، اور جب محبوب کی امت میں پیدا کر دیا اگر ہم نے نالاکی کی، ناقدری کی، یاد رکھو اس کی سزا بھی سخت ملے گی۔ ایک باپ جب اپنے نالائق بیٹے سے تنگ ہوتا ہے تو جہان کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اس نالائق کے لیے کیا کیا کیا۔
یہاں رب بھی فرما دیں گے کہ میں نے آپ کو کیسی عظیم دولت دی، میں نے اپنا محبوب آپ کو عطا کیا، اس کی امت سے آپ کو پیدا کیا اور اپنا کلام الہی آپ کو عطا کر دیا، آپ نے نہ قدری کی، کیا جواب دیں گے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ڈرتے بھی ہیں امید بھی رکھتے ہیں۔ ڈر اور امید کے درمیان جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام عشق ہے، یہ اللہ کا عشق ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، اللہ سے یقین بھی رکھتا ہے کہ میرا مولا مجھ پر اپنا کرم خاص فرمائیں گے، فضل خاص فرمائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو ہم نے رزق عطا کیا، میری گاڑی، میری دولت، میری زمین کچھ نہیں ہے تیرا میرا، یہ ہمیں عارضی طور پر ملکیت عطا کی گئی، عارضی طور پر۔ یہ گاڑیوں کا مالک ہے، یہ بنگلوں کا مالک ہے، یہ مرغوں کا مالک ہے، یہ فیکٹریوں کا مالک ہے، یہ اتنے پیسوں کا مالک ہے، یہ عارضی طور پر ہمیں رب کریم نے ملکیت دی ہے، ورنہ حقیقی مالک اللہ ہی۔ اس لیے تو قانون بنایا ہے، ہم نے آپ کو زندگی دی، اس طرح گزارنا ہے۔ آخری قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ آپ کے سامنے غیر محرم آ جائے تو آنکھیں نکالو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پھاڑ کے دیکھتے ہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج یہ بڑے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، یہ عام ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اعضاء میں سے کون سا عضو ایسا ہے جو میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان، اس کی حفاظت کرو۔ اپنے بزرگوں کے بارے میں، اکابرین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، رشتے داروں کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی تصدیق نہیں کرتے، بڑی بے صبری سے ہم زبان کے ساتھ جو الفاظ آتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، جلد بازی میں کسی کی برائی کر لی، کسی کے خلاف زبردست قسم کی تقریر چھاڑ دی، جب حقائق سامنے آتے ہیں پھر شیطان اس کو آگے سبق پڑھاتا ہے، ڈٹ جاؤ، تو ناحق ڈٹ جاتا ہے، غلط بات پر ضد کر جاتا ہے، تنہائی میں اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، رہنے علیہ کم وقت نے کیا ہے، لیکن ضمیر گناہوں کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ غیرت ایمانی کی جو سپلائی ہے وہ بہترین انداز سے پورے جسم میں جو اس کی حرارت پیدا کرے کہ اس میں شرم اور حیا پیدا ہو، سر جھک جائے، اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ۔ لیکن فرمایا جو اللہ کے عاشق ہیں یہ تین صفات اپنے اندر لے آتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ رات کی تنہائیوں میں بستر چھوڑ دیتے ہیں، بستر سے جدا ہو کر اپنے مولا کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر اشک بار بہاتے ہیں۔ گناہوں پر رو رہا ہے، اگر اچھائیاں ہیں تو شکرانے کے آنسو بہا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں،
آپ کی تو کوئی گناہ نہیں ہے، آدھی آدھی رات تک رات کا کوئی کئی حصہ گزر جاتا ہے، آپ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں، آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں، کیوں اتنا مشقت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یا تو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لو۔ اگر آپ کی زندگی اچھائیوں میں گزر رہی ہے پھر شکر کے آنسو بہا لو کہ مولا آپ کا کرم ہے، میں اس قابل نہیں تھا، مولا میری کوئی نیکیاں نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی ایسا وہ نہیں ہے، میرے اندر پاور نہیں ہے کہ میں اپنے اندر اچھائیاں لے آتا۔ ایک اللہ والے کو لوگ گالیاں دیتے تھے تو آپ کی شاگردوں نے کہا حضرت لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ اس اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا اپنے شاگردوں کو، فرمایا بھائی یہ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں، لوگ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی عطا ہے کہ میں آپ کو اللہ سکھا رہا ہوں، میں آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ میرے پاس امانتیں رکھتے ہو، میں آپ کی امانتوں کی حفاظت کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو لوگ مجھے گالیاں دے رہی ہے حقیقت ہے۔ اللہ والے ہوتے شان والے ہوتے ہر جگہ راستہ نکال دیتے ہیں، ہر جگہ راستہ نکال دیتے ہیں۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، یورپ پڑھنے چلا گیا، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، خط لکھا حضرت کو، کہا حضرت میں تو پھنس گیا ہوں، عجیب کیفیت ہے میری، اگر میں واپس پکڑتا ہوں تو میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ مل کر خرچ کیا ہے، ان کے خوابوں پر، ان کے ارمانوں پر، ان کی محنتوں پر پانی پھرتا ہے، اگر میں آگے چلتا ہوں میرا ایمان خطرے میں ہے، میرا ایمان خطرے میں ہے۔ پھر تفصیل لکھی کہ یہاں کچے بیٹھنے والی ہے، یہاں پورا لباس نہیں ہے، بے حیائی ہے، اور وہ بھی انتہا کی جہاں تک خود چھیپے مارتی ہے، کبھی کونی مارتی، کبھی کندھا مارتی ہے، خود آ کے ایسے کرتی ہے۔ اور کیا کروں اس ماحول میں؟ میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جی واپس آ جا، ایمان کو چھوڑنا ضروری ہے، لیکن اللہ والوں نے بڑا عجیب حل نکالا۔ حضرت نے لکھ کر اسے خط بھجوایا، جب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پگڑی خرید لو، ایک آسا خرید لو، ایک تسبیح لے لو، اور جب اپنے کمرے سے نکلو ایک ہاتھ میں آسا لے لو، دوسرے ہاتھ میں تسبیح لے لو، سر پہ پگڑی لے لو، نظریں جھکاتے ہوئے اپنی درسگاہ تک جاؤ۔ 2 ماہ کے بعد خط واپس آ گیا، کہا حضرت جو پہلے چھتے مارتی تھی اب دودھ بھاگتی ہیں، دوسری جا رہی ہے، وہی حق نکال دیا، یہ نہیں کر کے واپس آیا، چٹکی بجائے مسئلہ ہو گیا۔ ایک میراثی آیا، کہا حضرت میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میری 2 شرطیں ہیں۔ مرید بھی شرط لگا رہا ہے، کیا؟ کہا حضرت یہ ڈھول کا بجانا یہ میرا روزگار ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے پتا ہے میں آپ کو بیعت دوں گا، آپ مجھے اس سے روکو گے، میں پہلے کر رہا ہوں، بیعت ہونے سے پہلے کر رہا ہوں، بیعت نہیں چھوڑوں گا، میری روزی ہے، روٹی کیوں چھوڑوں میں؟ اور دوسرا میں داڑھی نہیں رکھاؤں گا، داڑھی نہیں رکھاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے تیرے منہ پہ داڑھی ہے، ڈھول کا بجاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، میری بھی 2 شرط ہے۔ حضرت نے بھی حضرت تھے نا، فرمایا میری بھی 2 شرطیں ہیں۔
نماز نہیں چھوڑو گے؟ حضرت نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہو گیا۔ فرمایا دوسری شرط میری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے اذان ملے آپ نے ڈھول بجانا بند کرنا ہے، فوراً مسجد چل رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے لیکن اذان ملے فوراً آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز قضا کرتا پڑے، تاخیر کر کے پڑھتا پھر فوراً آنا ہے۔ ایک سال کے بعد آیا بڑی داڑھی، سر پہ پگڑی، بھائی تو نے تو کہا میں داڑھی بھی رکھوں گا، تیرے تو سر پہ پگڑی بھی آ گئی ہے۔ کہا حضرت میں نے تو ڈھولکے کو نہیں چھوڑا لیکن ڈھولکا مجھے چھوڑ گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا حضرت جب میں ڈھولکا بجا رہا تھا مولوی اذان سے دیتے تھے، میں مسجد میں جاتا لوگ کہتے یار مزہ خراب کرتے تھے، گناہ ہوتا۔ اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جیسے اذان ملتی ہے میں ڈھول بند کر دیتا ہوں، تو مولوی اپنے بچوں کو بھیج دیتے مسجد میں، ساتھ میں ڈھول کا بجا رہا تو اسپیکر میں سب اذان شروع کر دیتے۔ میں چھوڑنے کو مجبور ہو گیا کیونکہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اذان ملے گی ڈھول بند کر دوں۔ بس لوگ کہتے تھے ہمارا مزہ خراب کر دیتا ہے تم، ہمیں جب جوش آتا ہے آپ مسجد میں بھاگ جاتے۔ تو میں نے ڈھول کے کو نہیں چھوڑا، ڈھول کا مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے، کیا ہے اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ پیر کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے عام لغت میں آگے پیر تعویذ لکھنے والا ہے۔ تعویذ لکھنے والا شریعت کی روح سے پیر نہیں ہے، وہ عامل ہے، عملیات کا کام کرنے والا۔ یہ ہمارے دیہاتیوں نے ان کو پیر والا دیا، نماز نہیں پڑھتے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت سکھائے، اللہ کا قرب سکھائے، جناب رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے گھر سکھائے، شیطان سے لڑنے کے طریقے سکھائے۔ دیہات میں میرے کو ایک شکایت آ گیا کہ حضرت صاحب والا فلانا مرید آپ کی دعوت کوٹ سے بھجا چکے، سمجھاؤ کہ بھیجو میرے کو، بالکل آ گئی خان قائد غلام یاسین صاحب، اللہ کیا ہے حضرت صاحب کی کے دعوت کوٹ کھڑا اور اس کی تو کیا تمہیں بجا جا آگے حضرت میں ستا بیان میری ذات میں نال کھٹڑ دے ستی بے آگے دی میں بہت سنیا میں کے بعد کہ میں آگے بھی تیس میں کئی چھوڑیا بھگوان آمن ایک میں مری معاملہ بچتا کہ میں وہاں جوانا چاہتا ہوں کینسر میں کہ تو واقعی جوان لیکن اور جوان کہنے کی ذرا شریعت اختیار ذات دینے لگے ہم تھائے کو کہ میں سونیا تھائے مجھے کیا کرتے بھیا نہیں مجھے نہ مرادا ذات دینے آج پیر کو کہ پیر ہے میں سونیا مگر پیر کیا کرتے تو سمجھنے نہیں اچھا توانے کو بول رہے ہیں توانے کسی سمجھنے نہیں سوچ سکتا میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک نبی آدھا کھڑے وما ابرئ نفسی من نفس ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ پارا پڑھنا سورہ یوسف پہلے آیا وما ابرئ من نفسی میں نفس کو بری نہیں ان النفس لامارۃ بے شک نفس جو ہے نا ایک بدماش ہے رہنے الا رحم ربی مگر دینوں سے میرا رب اپنا نہ حضرت کیا میں حدیث سنائی ہے میں کہ اللہ نے حدیث فرمائے میری امت میں بدترین مرد وہ ادھر عورت کے حق چلا حضرت صاحب پہنچ دیا چپ کر بیٹھا کوئی جواب نہیں دے
اور میں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا۔ امام صاحب درس گاہ سے نکلے، سبق پڑھا کے درس گاہ سے نکلے، آپ کا ایک مخالف آیا، آپ کے ساتھ شدید جھگڑا کرنے لگا، اور جھگڑے میں اتنا شدت لے آیا کہ آپ کو گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ جھگڑے کا جواب دیا نہ گالیوں کا جواب دیا۔ درس گاہ سے آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے گالیاں دیتا ہے۔ آپ جب گھر کے قریب پہنچے تو آپ پیچھے مڑ کر کہنے لگے بھائی جتنی گالیاں دینی ہیں دے لو، اب میرا گھر آ گیا ہے، میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اور بندے نے امام اعظم ابو حنیفہ کے آگے بڑھتے ہوئے کہا تم نے مجھے کتا سمجھ رکھا ہے، میں بھونکتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے جواب ہی نہیں دیتا۔ دیکھو اسے خود پر غصہ آ گیا، اپنے آپ کو خود غصہ آ گیا۔ یہ تھا میرے اکابر کا میں نے کہا سبق۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت کو میں نے کہا عمل کر لینا، کوئی جواب ہی نہ دینا، کوئی جواب ہی نہ دینا۔ میں نے کہا تو اس نے 3-4 ماہ کے بعد پھر مجھے کہا کہ حضرت صاحب اب سکون آ گیا ہے۔ 1 مہینہ تو مجھے جھگڑے کے لیے جو اسے بن پڑتا تھا کرتی تھی، میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ 1-1.5 مہینے کے بعد اس نے پھر مجھے کہا تو کیا کروں؟ میں نے کہا تم تو کہانیاں لے جایا کرو، میرے مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں، طلباء سے بھی کہتا رہتا ہوں بھائی آپ کبھی اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے کبھی گفٹ لے گئے ہو؟ مجھے ایک بچہ کہتا ہے حضرت میرے پاس 100-200 روپے ہو تو میں کیا گفٹ لے جاؤں؟ میں نے کہا 100-200 تو بہت زیادہ رقم ہے، 40-50 روپے میں بھی چھوٹا موٹا کوئی گفٹ کھانے پینے کی بھی اچھی چیز آپ کے دل میں آ گیا کہ آج مجھے سموسا بہت اچھا لگا ہے، اپنی ماں کے لیے بھی لے لے۔ سیب آپ کو آج بہت اچھا لگا ہے، کہا ماں آپ کے لیے یہ گفٹ لایا ہوں، یہ لے لیجیے۔ تو ماں نے کہا آپ کو دعا دے گی۔ ہدیہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ آپ بیٹھے آپ سارے بتائیں آپ نے کبھی اپنی ماں کو باپ کو گفٹ دیا ہے؟ لیکن آج کے بعد چھوٹے کو گفٹ دینا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں میں گفٹ دو۔ میں پڑھتا تھا طالب علم کے پاس کیا پیسہ ہوتا ہے، لوگ حضرت کے پاس آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہدیے دے کے جا رہے ہیں۔ میں نے سوال پیش کیا تو حضرت نے اچھی طرح دیکھا، سامنے والی جیب میں کھا گیا۔ کوئٹہ کا ایک پٹھان تھا، مجھے کہتا ہے تیرے گفٹ کی بڑی قیمت لگی ہے، باقی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، آپ والے کو اچھی طرح دیکھا بھی ہے اور دل والی جگہ پہ کھا گیا ہے، دل بھی ادھر دل بھی ادھر۔ کہا آپ کی ہدیے کی بڑی قیمت لگی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہی سیکھا ہے۔ تو آپس میں محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، گھر میں اپنی بیوی کے لیے بھی گفٹ لے جاؤ۔ بہت اچھا گزاری کرواتی رہی ہے، آپ یقین سے بتاؤ کیا آپ عید والے دن اس کے لیے گفٹ لے ہو؟ جیسے اپنی بہنوں کے لیے آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لیا، اگر آپ اپنی بیوی کے لیے بھی لے لیتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ اس کو خاص کر کے کہتے کہ یہ تو نے میری خدمت کی ہے، تیری محبتوں کا تیری خدمات کا حق ادائی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ لایا بھول کر کہ وہ اتنی بے حس ہو گئی ہے کہ آپ کی دوست کی قدر، آپ کی محبت کی قدر نہیں کرے گی۔ بنا کے رکھو گھر والوں کے ساتھ۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، جو اللہ کے عشاق ہے، اللہ کے عاشق ہے، ان کے دل میں ان کی آنکھوں میں ایسا اطمینان سکون قرار ہوگا ہے۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے وہ میرے دل کا بوسہ لیتے ہیں، مجھے
مجھے احساس ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا. وہ میرے دل کا بوجھا لیتے ہیں کہ مجھے احساس ہوتا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتے. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر اس دل میں روز مزے اطمینان قرار سکون آتا ہے. صحابہ رسولیوں میں لٹک کے سکون سے پڑے مسکرا رہے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں. دنیا والے کافر کا منہ چڑھا رہے تھے کہ ہم سولی میں لٹا رہے ہیں اور یہ بہت پرسکون ہے, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. انہیں خوشی ہے جب ہم اللہ سے سچی محبت کریں گے. اللہ کے سارے احکامات جو ہمیں معاملات کے متعلق معاشرت کے متعلق ملے ہیں ان پہ عمل کریں گے پھر ہمارے دل میں سکون آئے گا, پھر ہمارے دل میں قرار آئے گا اور ایسا آئے گا ہمیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم. یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. اللہ جو یہ ایمان والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائیں گے دنیا میں وہ نظر نہیں ہے. عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. لوگ کہتے پتہ نہیں یار یہ دیوانہ ہے, پتہ نہیں اس کو کیا خوشی ہے. مجھے کوئی ذمہ دار لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ 10,000 12,000 13,000 تنخواہ ہے, کپڑے کے بڑے ٹھاٹ باٹ والے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک آدمی کا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ مولویوں کے چہرے پر کبھی پریشانی نہیں دیکھی. یار ہنس رہے مسکرا رہے. میں نے کہا یوں بھی کہنا تیرا منہ چڑھا رہے. کہتا ہے یہ بھی تو اللہ سے دوستی کر لے. جب دل خوش ہوگا, دل میں باغ و بہار ہوگی تو طبیعت مزاج ہر چیز باغ و بہار ہوگی. اپنا علم اس لیے نہ چھاڑو کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. ہمیں اللہ نے علم اس لیے عطا کیا کہ ہم اس علم کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں, اللہ کی محبت حاصل کریں, اللہ کا نور حاصل کریں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کریں. اور سب سے بڑی بنیاد ہے یہی, جس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے وہ دل دنیا کی بیکار ترین چیز ہے, گھٹیا اور خستہ حال چیز ہے. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ کی اور میری اللہ کے حضور جو قدر اور قیمت ہوگی وہ اس دل کی وجہ سے ہوگی. اور اس دل کو بغض سے, کینے سے, حسد سے اور حسیناؤں کی محبت سے پاک کرنا. حسیناؤں کی محبت سے پاک کرنا ہوگا. اور دل کو پاک کرنے کے لیے کہ حسیناؤں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کا یہ حکم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیے, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیے. میرے دادا پیر نے اسی پر کیا کمال شعر فرمایا کہ ہم چلے کچھ اس حالات سے کہ نظاروں نے ہمیں ٹھہر کے دیکھا. حسیناؤں نے اپنے آپ کو سجایا کہ مولوی گزرے گا ہمیں دیکھے گا. مولوی اپنی مستی میں جا رہا ہے, کسی کو نہیں دیکھ رہا, کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے. اس پر ایک اور شعر بھی ہے, فرمایا حسن کے ان ششیروں سے میر نے آج سر جھکا کے سلامی دی ہے. حسن کے ان ششیروں سے میر نے آج سر جھکا کر سلامی دی ہے, یعنی ان کی طرف دیکھا نہیں. تو آگے دیکھیے, فرمایا نہ جانے کیوں آج ان حسیناؤں نے تلخ سلامی دی ہے, کیونکہ پھر ان کو بھی احساس ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آخری بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی فوج لشکر پہلے موجود تھا.
آپ کے بارے میں سب کچھ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے امیر المومنین کی یہ فلاں فلاں علامات لکھی ہوئی ہیں ہماری کتابوں میں، آپ ان کو بلا لیجیے بغیر لڑائی جھگڑے کے، اگر ہم نے وہ علامات پا لی بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس میں قریب پہنچے جانے لگے، ایک ایکڑ بابوں نے لکھا 2 ایکڑ تک یہودیوں نے شراب کی کہ اپنی نوجوان خواتین کو بے پردہ کر کے ان کو سجا دھجا کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ان کا خیال تھا عمر دیکھیں گے ایمان میں کمزوری آئے گی، ایمان کی حرارت مار پڑ جائے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی، آپ کے زیر تربیت رہنے والا صحابی ایسے گزرا کہ آپ نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، جیسے آپ نے پہلا قدم بیت المقدس میں رکھا، ان خبیث خواتین نے اپنے سرداروں کو، اپنے جو پادری تھے ان کو لعنت کی، کہا تمہاری زندگی پر لعنت ہو، تم نے ہمیں ایسے شخص کے سامنے لا کھڑا کیا جس نے ہمیں محبت سے تو درکنار نفرت کی آگ بھی نہیں دیکھی، نظر حقارت سے بھی نہیں دیکھا ہماری طرف، آپ نے ہماری توہین کرائی ہے، اللہ آپ کو برباد کرے، ایسی بددعائیں دی ان خواتین۔ تو آپ اور میں بھی اسی عمر رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں، یہ آدائے صحابہ کی لے آئے نا اپنے اندر، پھر ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی، دل کا نور برباد ہو جائے گا، دل کا نور ضائع ہو جائے گا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ذکر اذکار، دیگر نیکیاں ختم ہوتی جائے گی۔ نیکیوں کی حفاظت کریں، اور وہ سب سے پہلے آنکھ، پھر زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہت بڑا حصہ جو نیک بھی ہوگا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، لیکن زبان کی وجہ سے مار آ جائے گا، جہنم میں ڈال دیے جائے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت خاص عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔